بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت زبردست عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمل بتایا کہ جس کے برکت سے ان کے تمام دعا بھی قبول ہوئے، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ان کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ بس اللہ جل شانہ سے امید رکھنا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ کے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ بندہ دعا مانگتا ہے پھر کہتے ہیں کہ میرا دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بس بندہ دعا مانگتا رہے اللہ جل شانہ سے، اور روئے دھوئے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ضرور سنے گا، ضرور اللہ جل شانہ وہ مسئلہ وہ پریشانی حل فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ضرور رزق کے خزانے کھولیں گے، رزق کے بارش فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس اللہ جل شانہ سے بندہ مانگتا رہے، اللہ جل شانہ دیتا رہے گا۔ تو بس اللہ پہ امید رکھنا چاہیے، اور اللہ پر پورا بھروسہ ہو، پورا یقین ہو۔ نگاہ مسئلے کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر، مشکل کے آنے پر، کسی حال کے آنے پر اللہ جل شانہ پر ہونا چاہیے۔ ایک اللہ والا کسی جنگل سے گزر رہے تھے، تو اس جنگل میں اس کو بہت پیاس لگ گئی، اللہ والے کو بہت پیاس لگ گئی، تو وہ پانی کے تلاش میں نکلا۔ جب پانی کے تلاش میں نکلے تو اس نے دیکھا کہ کنواں ہے۔ جب کنواں کے قریب گیا، خوش ہو گیا، پھر قریب چلا گیا، دیکھا نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، بہت پریشان ہو گیا، یہ پانی کہاں سے میں پیوں گا، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ وہاں بیٹھ گیا، پریشان ہے، سوچتا رہے۔ اس اثناء میں ایک ہرنی آئی، اور اس نے پانی کے قریب آ کر پانی کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر پانی کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، پھر پانی کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پانی خود بخود اوپر آ گئے۔ جب پانی کنویں کے منڈیر پر پہنچ گیا تو اس نے خوب پانی پیا، اور ہرنی چلی گئی۔ وہ اللہ والے دوڑے پانی کے پاس، پانی نیچے چلے گئے، بہت غمزدہ ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ ایسا ماجرا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آسمان سے ایک آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ اے میرے بندے، تیرا نگاہ ڈول اور رسی پر چلی گئی، اور یہ جو ہرنی آئی تھی اس کے نگاہ نہ ڈول پر گئی نہ رسی پر گئی، یہ خوب مجھ سے مانگنے لگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ جل شانہ پر نگاہ لے جاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دوستو چلو بتائیں گے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، رشتے کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، وہ مسئلہ مال اور رزق کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ جل شانہ انشاءاللہ تمام مشکلات اس دعا کے برکت سے، اس وظیفے کے برکت سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گناہ شاید زیادہ ہے، اس لیے میرا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت پریشان تھا، اور میرے کوئی حاجت ہے، اس لیے اس کے بارے میں دعا مانگتے رہے تو وہ حاجت پورا نہیں ہوگی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تیرے جو گناہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تیرے اور تیرے دعا کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک تو استغفار کرو، فرمایا نماز کی پابندی کرو، اور اس طرح فرمایا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عمل بتایا، فرمایا کہ جب کسی جمعرات کو یا کسی بھی دن عشاء کے نماز کے بعد اس وظیفے کو کرو، اور پھر 7 راتیں مسلسل اس طرح وظیفہ کرو، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمہارا وہ حاجت بھی پورا فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمہارا تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ جب 7 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو 7 مرتبہ کے درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین آخر تک سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا فرمایا کہ 5 مرتبہ درود شریف پڑھے پہلے، اور 5 مرتبہ درود شریف پڑھے آخر میں، یا فرمایا کہ بس صرف 5 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اول آخر 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ وہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ سے تمہارے گناہ
تو فرمائے کہ اس وظیفے کے برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور اللہ جل شانہ اتنا کریم رحیم ذات ہے، قد بدل سیئات الحسنات، تمہارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ تو اس طرح گناہوں کو بھی تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے، اور اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ تمہارے حال کو بھی بہتر بنائیں گے، تمہارا وہ حاجت، تمہارا وہ رکاوٹ، وہ بندش، وہ پریشانی، وہ بھی اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ دوستو اس وظیفے کو خود ضرور کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور جتنے بھی پریشان حضرات ہیں تاکہ ان سب کی پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ دوستو امید ہے کہ اس کو خود کرو گے، گھر والوں سے کرواؤ گے، تو اللہ جل شانہ ہمارے سب سننے والوں کو بہت جزائے خیر دے، اور اللہ جل شانہ کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرمائے، اور ان کے دعاؤں کو اللہ جل شانہ محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے، اور ان کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔